جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا جو فیصلہ تھا وہ سنایا گیا تھا۔ یاد رہے یہ القادر ٹرسٹ کا کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کے اوپر الزام تھا بے ضابطگی کا، اور اس کیس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں میں 2 دفعہ اس کیس کا فیصلہ سناتے سناتے روک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور اسی دوران سب سے جو بڑی اہم پیش رفت ہے وہ آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی بھی ملاقات ہوئی تھی، جبکہ عسکری ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات صرف اور صرف سیکیورٹی معاملات پر ہوئی ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو اس کے بعد سے مختلف قیاس آرائیاں کل سے سوشل میڈیا پہ اور پاکستانی نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز صحافی حامد میر جو کہ کچھ عرصے سے مطلب کہ بول رہے ہیں حکومت کے خلاف بھی اور عمران خان کی فیور میں ان کے بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اوپن کہا ہے کہ یہ عمران خان کی جو سزا ہے یہ بالکل ڈیل کا حصہ ہے، اور یہ ڈیل تھی کہ آپ کو اس طرح سزا دلوائی جائے گی اور سزا کے بعد آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف دلوا کے بری کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ ٹائم اس وقت، یہ کیس اور یہ انسیڈنٹ اس وقت ہوا ہے، یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اس وقت ہے جب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری میں صرف 2 دن رہتے تھے۔ 1-2 دن پہلے یہ فیصلہ آنا اور اس کے بعد پاکستان کے جو مشہور صحافی ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا، یہ کچھ عجیب و غریب سا منظر پیش کر رہا ہے اس وقت۔ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں، عظمہ بخاری نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ عمران خان کا اپنا کیا درا ہے، اور جس طرح کے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے اور آخر کار وہ الزام ان پہ ثابت ہو گیا اور اس کی بنا پر عمران خان صاحب کو سزا ملی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو عوام ہے وہ شاید ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ وہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ واقع ہی کسی نہ کسی ڈیل کا شاید حصہ ہے، کیونکہ حامد میر نے جس طرح اوپنلی کہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی ضرور ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہے، ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی بیان بڑے محتاط انداز سے چل رہے ہیں۔ پاکستان کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری بھی، کوئی بھی ایسا بیان ان کی طرف سے آج تک دیکھنے کو نہیں آیا جو کہ حکومت کی بہت زیادہ فیور میں ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہو۔ 1-2 ان کے رہنما ضرور ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت میں بیانات دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسا بڑا بیان جو ہے ان کی طرف سے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ اور اس فیصلے کے بعد بھی یہی ہوا کہ وہی مسلم لیگ نون جو ہے ان کی وہی بات ہے کہ وہ رونا رو رہے ہیں اور وہ اپنی صورتحال جو ہے وہ عوام کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ان کو کیسوں کی بنیاد پہ ہوئی ہے اور یہ بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی خاموش نظر آتی ہے۔ ایسے میں جب اس طرح کی کنڈیشن بن رہی ہے کہ امریکہ واضح طور پہ پاکستان کے معاملات میں اگر مداخلت کی بات کی جائے یا پھر ویسے بات کی جائے تو وہ بارہا ان کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں کہ عمران خان کی فیور میں، اور پھر ایسے ٹائم پہ میرے خیال میں اگر یہ عام بندہ بھی کوئی نیوٹرل سوچے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ امریکہ کچھ کہہ رہا ہو اور ہم اس کے اگینسٹ فیصلے کرتے چلے جائیں۔ تو لیکن جو بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ حامد میر صاحب جو کہانی بتا رہے ہیں اگر یہ کہانی ایسے ہی ہے تو پھر اگلے چند دنوں میں یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب ان کی منعقد ہونے جا رہی ہے کل، اور اس کے بعد سے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نئے گل کھلاتے ہیں، کیا نئی کنڈیشن جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے جیل رہنا پڑے گا، جو کہ کنڈیشن بتا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل میں اب جائے گی پاکستان تحریک انصاف، اگر وہاں سے ریلیف ملتا ہے، اگر واقعی حامد میر صاحب کی
بات سچی ہوئی تو پھر وہ اسی ڈیل کے ذریعے ہی شاید وہ بہر آئیں، لیکن ویسے تو آج تک عمران خان کو ابھی تک عدالتوں سے نہ کوئی ریلیف ملا ہے اور نہ ہی شاید کوئی چانسز ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف ملے۔ جی دوستو، تو یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔